ایک حدیث میں سنا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ سے بڑی پیاری روایت ہے، ان کا مقام دیکھے کیا درجہ ہے۔ ایک تو حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضور نے کہا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کئی بار سنا، مشہور حدیث ہے۔ اب یہ حدیث سنیے، عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، فقرت الجنت علی النار، ایک مرتبہ جہنم نے جنت پر فقر ظاہر کیا، جہنم کو گھمنڈ آ گیا، اور اسے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فقالت انا خیر منکی، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جہنم جنت سے کہتی ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ فقالت النار بل انا خیر منک، جنت نے پہلے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، تو جہنم نے کہا نہیں نہیں میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں۔ فقالت لها الجنت استفاہما، تو جنت نے بڑے حیران ہو کر جہنم سے پوچھا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی میں تو جنت ہوں، راحت کی جگہ ہوں، آرام کی جگہ ہوں، سکون کی جگہ ہوں، عیش و عشرت کی جگہ ہوں، تجھ میں تو عذاب ہے، تجھ میں تو شعلے ہیں، تکلیف ہے، درد ہے، کرب ہے، تو مجھ سے کیسے بہتر؟ وَمِمَّا، اس نے حیرت سے پوچھا وَمِمَّا، تو مجھ سے کیسے، وہ کیسے تم مجھ سے بہتر ہے؟ قالت لِأَنَّا فِي الْجَبَابِرَةُ وَالنَّمْرُودُ وَفِرْعَوْنَ، تو جہنم نے کہا میں اس لیے تجھ سے بہتر ہوں کہ تیرے اندر تو غریب مسکین رہیں گے، غربا مساکین رہیں گے، مجھ میں تو نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے، فرعون جیسے بادشاہ ہوں گے، حامان جیسے ہوں گے، شداد جیسے ہوں گے، اشرف علی تھانوی ہوں گے، گنگوئی ہوں گے، نانا تبی ہوں گے، ابن تیمیہ جیسے ہوں گے، سعودیہ کے عبداللہ بن باز جیسے ہوں گے، آل سعود ہوں گے، سب بڑے بڑے جھبے کبے والے ہوں گے، جو سونے میں ڈیل کرتے وہ ہوں گے، جو پیٹرول میں ڈیل کرتے وہ ہوں گے۔ تیرے پاس کون ہوں گے؟ فاروق رضوی جیسے غریب؟ ارے ہم تو غریب ہی ہے بھائی، ہر سنی غریب ہے، کیوں؟ کتنا ہی پیسے والا ہو، یاسین بھائی ظاہراً پیسے والے، لیکن میں کہتا ہوں غریب ہے، کیونکہ یہ بھی آقا سے ہی مانگتے ہیں، جو مانگتا وہ غریب ہی ہوتا ہے، تو ہم سب غریب ہی ہے بھائی۔ تو اس نے کہا جہنم میں کہ میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں نمرود و فرعون جیسے ہوں گے، اچھے ہائی کوالٹی کے لوگ ہوں گے، فرسٹ کلاس لوگ ہوں گے، تیرے پاس کون ہوں گے؟ غریب مسکین، اس لیے میں افضل ہوں۔ فاسقطت، جنت خاموش ہو گئی، جواب نہیں تھا جنت کے پاس، کہا بات تو صحیح ہے، مجھ میں تو غریب مسکین ہی زیادہ ہوں گے۔ فاحوى الله الیہا، تو اللہ نے جنت کی طرف وحی کی، اور جنت کو جواب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تخدعی نم، اے جنت غم مت کر، لاجواب مت ہو، عاجز مت ہو، لا ازینا رکنی کا بالحسن والحسین، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ میں تجھے حسن و حسین سے زینت بخش دوں گا، تیری زینت تو حسن و حسین ہوں گے۔ فما صد کما تبیس العروس فی الخدریہا، آقا کہتی ہے بس جنت نے جیسے ہی حسن و حسین کا نام سنا ایسے خوشی میں شرما گئی جیسے دلہن شرما جاتی ہے۔ تو جنت کی زینت کس سے ہے؟ حسن و حسین سے۔ اور زینت کیا ہوتی ہے؟ اور دیکھو تشبیہ کیا دی ہے، بڑی پیاری تشبیہ دیا آقا نے کہ جنت ایسے شرما گئی جیسے تمیس العروس، جیسے گھونگھٹ میں دلہن ہوتی ہے، جیسے دلہن شرماتی ہے شادی کے دن، شوہر سے شرماتی ہے اپنے، ویسے جنت شرما گئی۔ اچھا حسن و حسین ہوں گے، تو دلہن سے تشبیہ دی جنت کو۔ تو دلہن کیسے ہوتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ جو بھی عورت دلہن بنتی ہے شادی کے دن، پوری عورتوں میں سب سے زیادہ الگ ہی نمایاں نظر آتی ہے، اس کو اچھا سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اچھے زیور پہنائے جاتے ہیں۔ اگر ایک دلہن ہو اور کہا بھائی یہ دلہن ہے لیکن اس کے سر کے بال آپ منڈن بنا دے، اس کی تصور کریں، کانوں کی بالیاں نہ اس کے کانوں میں ڈالے، ناک میں نتھنی نہ ڈالے، آپ کوئی اس کا میک اپ نہ ہو، چہرہ ویسی اس کا بساندہ اٹھا کے لے آئے، نیند سے اٹھا کے بٹھا دیں اور کہے بھائی یہ دلہن ہے، کوئی مانے گا دلہن؟ بولیں گے بھائی یہ دلہن کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کا حسن و جمال نکھرتا ہے، اور حسن و جمال کب ہوتا ہے؟ جب وہ زیورات سے آراستہ ہوتی ہے، اور اگر زیورات سے آراستہ نہ ہو، اگر وہ اس کا سر منڈا ہوا ہو، شکل عجیب قسم کی ہو، کوئی اس کا حسن نکھر کے نہ دکھ رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ تو نہیں اٹھا کے لائے جناب، دلہن تو نہیں لگ رہی، بیوہ لگ رہی ہے۔ تو پتا چلا جب تک حسن و حسین نہیں ہے تو جنت بھی بیوہ کی طرح ہے، حسن و حسین ہے تو جنت دلہن کی طرح ہے۔
یہ ہے جنت کا مقام. اس کی زینت کون ہے جنت کی؟ اس کے درخت نہیں ہیں، اس کے پھل نہیں ہیں، اس کی نہریں نہیں ہیں، حسن و حسین ہیں. اور اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام طبرانی لائے المعجم الاوسط کے اندر، جلد 7 صفحہ 108.